السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حفیظ خان نئے ویلاگ کے ساتھ۔ ناظرین، ملکی حالات جس طریقے سے جس نہج پہ جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، اور اب حالت یہ ہے کہ حکمران جماعت نے اپنے بہت قریبی لوگوں پر شکوک و شبہات کا اظہار کر دیا ہے۔ ویسے ہوتا تو یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی مشکل میں پھنسا ہو اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہو تو اس کو اپنے اوپر بھی یقین نہیں رہتا، اعتماد نہیں رہتا، لیکن پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خام خواہ کے شکوک پیدا کرواتے ہیں، اور یہی صورتحال اس وقت ہمارے وزیر اعظم عمران خان کو درپیش ہے کہ جب انہیں کل مشورہ دیا گیا کہ آپ صوبہ سندھ میں گورنر راج نافذ کر دیں یا ایمرجنسی لگا دیں، اور اس کی سمری بھی آج صبح انہیں پیش کر دی گئی، تو جن دو وزراء نے اس سے اختلاف کیا دونوں کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے۔ ان میں ایک خسرو بختیار ہیں اور دوسرے ہیں شاہ محمود قریشی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس اختلاف کے سبب اس سمری پر، گورنر راج کی سمری پر فی الحال کام تو رک گیا، اور وہاں گورنر راج نافذ کرنے کی بجائے یا ایمرجنسی نافذ کرنے کی بجائے یا سندھ ہاؤس پر حملہ کرنے کی بجائے، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج شام کو حکمران جماعت کے دو ایم این اے، جن دونوں کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، عطا اللہ نیازی اور فہیم خان، وہ ایک بہت بڑی تعداد لے کر آئے اور انہوں نے سندھ ہاؤس کا دروازہ توڑ دیا اور اس کے اندر داخل ہو گئے۔ پولیس اسلام آباد کی بعد میں آئی، اب انہیں تھانہ سیکریٹریٹ میں لے جایا گیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو اہم بات آپ سے کرنی مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ آج شام کو ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں تین وزراء، جس طرح ایک ماڈل چل رہا ہے تین وزراء مل کر پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس میں وہ آئے۔ اس میں درمیان میں شاہ محمود قریشی تھے، ان کے ایک طرف فواد چودھری تھے اور ان کے ایک طرف اسد عمر صاحب تھے۔ اس میں جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا، وہ صاف لگ رہا تھا کہ حالانکہ وہ کہہ تو رہے تھے کہ اس وقت تحریک انصاف میں -1 کوئی فارمولہ نہیں چل رہا اور -1 فارمولہ ہوگا بھی نہیں، لیکن ان کی باڈی لینگویج سے اور جس قسم کے الفاظوں کا چناؤ انہوں نے کیا تھا، اور جیسے کہ ذرائع بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ شبہ کیا گیا کہ -1 کی صورت میں شاید وہی وزیر اعظم بننے کے امیدوار ہوں اور وہی ایک متبادل کینڈیڈیٹ ہوں، تو انہوں نے آ کر واضح طور پر ڈیفینڈ کیا اور کہا کہ وہ بانی چیئرمین ہے تحریک انصاف کے، عمران خان صاحب تو بانی ہوتا ہے، دوسرے لوگ لاکھ کوشش کریں وہ اس طرح نہیں ہو سکتے، جس طرح بلاول ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہو سکتا، جیسے مریم نواز یا شہباز شریف نواز شریف نہیں ہو سکتے، اسی طرح تحریک انصاف کا کوئی بھی جو رہنما ہے وہ عمران خان کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کا اعتماد کھو چکے ہیں یا کھونے کی طرف جا رہے ہیں، انہیں متبادل کہیں امیدوار سمجھ لیا گیا ہے، اور خاص طور پر اس موقع پر جب کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا اجتماع اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، تو ایسے میں یہ خلفشار اور یہ ایک جو محاذ آرائی کا سلسلہ بن گیا ہے کہ وہاں پر سندھ ہاؤس پر حملہ، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ جو سندھ ہاؤس ہے اسلام آباد کا، وہ صوبہ سندھ کی ڈومین ہے، وہ ان کی جگہ ہے، اور اس پر حملہ اسی طرح تصور ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے اس صوبے پر حملہ کیا ہو۔ یہی صورتحال پنجاب کی ہوتی ہے، پنجاب ہاؤس کی، یہی کے پی ہاؤس کی، یہی آزاد کشمیر ہاؤس کی، اور یہی بلوچستان ہاؤس کی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جانے دیا گیا تو یہ جس قسم کی محاذ آرائی اور جو لوگ یہ محاذ آرائی چاہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے وہ خلاف چل رہے ہیں، بھلا نہیں کر رہے ان کا۔ بظاہر تو وہ ان کو اس طرف لا رہے ہیں، اس ٹریک پہ لا رہے ہیں کہ وہ محاذ آرائی کریں، لیکن وہ ان کے کسی طور پر خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ایسے میں خیر خواہ وہی ہوگا عمران خان کا جو انہیں یہ مشورہ دے کہ یہ ایک آئینی جنگ ہے جو پارلیمنٹ کے اندر کی جاتی ہے، تو وہ پارلیمنٹ کے اندر رہیں، یہ عددی اکثریت کی بات ہوتی ہے، تو وہاں وہ کریں۔ ابھی یہ جو ایک اور سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے
کہ ایک اور راہ نکالی گئی ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس دائر کریں صدر مملکت، اور اس میں پوچھا جائے کہ 63 جو آرٹیکل ہے آئین پاکستان کا، 63A، تو اس کی کیا حیثیت ہے، کیا وہ جو ممبر ہے جو اپنے رہنما کی رائے کے خلاف ووٹ دینا چاہے گا، تو کیا اس کی حیثیت کیا ہوگی، یا اس کا ووٹ گنا جائے گا یا نہیں گنا جائے گا، یا اگر وہ اپنے اس پر پابندی لگتی ہے خلاف ووٹ دینے کی صورت میں، تو کیا وہ پابندی تاحیات ہوگی یا کسی خاص مدت کے لیے ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں آئین کے ایک معمولی طالب علم کی حیثیت سے کہ یہ جو باتیں ہیں ساری کی ساری یہ ڈسکرائب کر دی گئی ہیں 63A میں، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر ریفرنس بھیجا جائے۔ اگر اس کا مقصد یہی ہے کہ ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیج کر تحریک انصاف کے خلاف جو ایک عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے اس کو اتنا مؤخر کر دیا جائے کہ سر پھٹول ہو، دھینگا مشتی ہو اور احتجاج ہو، لوگ سڑکوں پر آئیں اور سول وار کی کوئی صورت نکلے، تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے تو اس کا فوری طور پر فیصلہ کر لیا جاتا ہے، اگلے الیکشن سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جس نے بھی آنا ہے اگلے الیکشن میں آ جائے۔ اس طریقے سے کرسی سے لگ کر، کرسی سے چمٹ کر یہ سارا کچھ کرنا، اس قسم کے معاملات تو میں سمجھتا ہوں یہ کسی طریقے سے نہ تو ملک کی خیر خواہی ہے، اور خاص طور پر اس لمحے ان حالات میں کہ جب ہمارا افغانستان سے بھی کوئی اچھا تعلق اس طریقے سے نہیں چل رہا، اور انڈیا سے ہمارا تعلق اچھا نہیں چل رہا، اور کوئی بھی ملک خاص طور پر انڈیا سے ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے پچھلے دنوں میزائل داغا ہے، تو ایسے میں فوری طور پر وہ قوتیں جو پاکستان کی خیر خواہ ہیں، پاکستان چلاتی ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کا سپریم کورٹ ہے، تو یہ جو معاملہ سڑکوں پر لایا جا رہا ہے اس کو فوری طور پر سڑکوں سے نکال کر جو ہمارا ایوان ہے پارلیمنٹ کا وہاں جانا چاہیے، اور وہاں جو بھی کچھ ہو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا چاہیے۔ اور اس قسم کے رویوں سے حالات بگڑیں گے تو پھر پاکستان کی معیشت بھی تباہ ہوگی جو پہلے سے تباہ شدہ ہے، اور پاکستان کی سیکورٹی کو بھی خطرہ ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر اب نے ابھی تک اس چینل ٹوڈے ود حفیظ خان کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔